بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، جو میں لے کر آئی ہوں جنات کا بداشی دوست قسط نمبر 150 150 جون 2022 میگزین میں سے تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت الخلاء کی دعا نہ چھوڑنا۔ 8واں، کبھی بھی بیت الخلاء کے لیے جاتے ہوئے وہ اکثر کہتے تھے کہ لیٹرین بیت الخلاء کی دعا نہ چھوڑا کریں۔ کیوں؟ جنات طاق میں ہوتے ہیں، نشانہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو بھی یہ دعا نہیں پڑھتا نشانہ لیتے ہیں اس کے دل کا، دماغ کا، سوچوں کا، جذبات کا، پھر مختلف شکلوں میں بیماریاں، پریشانیاں، نقصانات، مشکلات اور مسائل اس کو پیش آتے ہیں۔ حالانکہ وہ بیماریاں، مشکلات، مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کی نظر نقصانات، مسائل میں نہیں ہوتی بلکہ اس کی نظر علاج پر ہوتی ہے جو وہ معالج سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کی بنیادی وجہ وہ دعا کا نہ پڑھنا ہے اور اس دعا کی وجہ سے اس کی زندگی میں ظلمت، نحوست، پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس نیک جن کے بیٹوں نے جو عجیب بات بتائی، جب بھی جنات حملہ آور ہوتے ہیں ان کے حملہ کرنے کے انداز انوکھے اور مختلف ہوتے ہیں۔ وہ فوراً اس بندے کے اوپر ایک کالے تیل کی طرح گاڑھا دھواں بھیجتے ہیں اور وہ دھواں اس کے جسم پر پھیل جاتا ہے، لباس کے اندر، حتیٰ کہ اس کے جسم کے ڈھکے ہوئے حصے، بگلیں وغیرہ، ان کے اندر بھی دھواں چلا جاتا ہے۔ پھر جسم کے مساموں کے ذریعے وہ دھواں اندر منتقل ہوتا ہے۔ پھر اس کالے دھوئیں اور خبیث چیزوں کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر بیماریاں، تکالیف، ناکامیاں، مشکلات، مسائل، الجھنیں اور پریشانیوں کا شکار بنتا ہے۔ بنیاد وہی دعا ہوتا ہے جو نشانہ لے کر شیطان، جنات بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دعا پڑھ لیتا ہے وہ دعا اس پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ سوتے وقت 11 مرتبہ کلمہ پڑھنا نہ بھولیں۔ 9واں، انہوں نے اپنے والد جن کی ایک نصیحت بتائی اور نصیحت یہ بتائی کہ ان کے والد جب سوتے تھے تو 11 مرتبہ کلمہ ضرور پڑھتے تھے اور پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی پر پھونکتے تھے اور پھونک کر دل پر 1 مرتبہ کلمہ لکھ لیتے تھے اور ماتھے پر بھی 1 مرتبہ کلمہ لکھ دیتے تھے۔ فرماتے تھے جو شخص یہ عمل کرے گا اس کا نہ کبھی ایمان چھنے گا، نہ اخلاق ختم ہوگا، نہ وہ بے حیائی، فحاشی کی طرف آئے گا۔ اور سوتے ہوئے جو اس کو ماتھے پر لکھے گا، یعنی 11 مرتبہ کلمہ پڑھ کر انگلی پر پھونک کر اس کو ماتھے پر لکھے گا تو اس کے ماتھے پر بخت، دولت، خوشحالی، برکت، راحت، چین، سکون ہمیشہ رہے گا۔ وہ سوتے ہوئے کبھی 11 مرتبہ کلمہ پڑھنا نہیں بھولے اور کبھی بھی 11 مرتبہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہو، شہادت کی انگلی پر پھونکا ہو، پھر پھونکنے کے بعد انہوں نے دل پر کلمہ انگلی سے نہ لکھا ہو، ماتھے پر نہ لکھا ہو، ہمیں یاد نہیں۔ یہ ان کی زندگی کا مستقل عمل تھا جو وہ کرتے تھے۔ گھر کو جناتی چوری دھوکے سے بچاؤ۔ 10واں، ان کی زندگی کا ایک تجربہ تھا جسے اکثر وہ دہرایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے اپنے گھر کو چوری سے بچاؤ، ڈاکے سے بچاؤ، ڈاکے سے بچاؤ اور کسی کے آنے جانے سے بچاؤ۔ ٹھنڈا سانس بھر کر کہتے تھے کیا تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں غیر آتے جاتے رہیں، تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت سے کھیلتے رہیں؟ اور پھر خود فرماتے تھے یہ اس وقت ہوتا ہے جب گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے۔ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس گھر میں بربادی، ناکامی، مشکلات، تکالیف ہمیشہ آتی رہتی ہیں اور اس گھر کی بہو بیٹیاں کبھی بھی نہ پرسکون ہوتی ہیں، نہ باوقار اور نہ باعزت ہوتی ہیں۔ ان کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی روگ لگا رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی مشکل ان کے قریب رہتی ہے، یا پھر وہ بدکاری، گناہوں یا کسی عیب اور علت میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جنات کا اس گھر میں آنا جانا اور گزرگاہیں ہیں۔ ہمیشہ شریف جنات نہ اس گھر میں آئیں گے نہ ان کی گزرگاہ ہوگی، کیوں نہ کہ نیک شریف جن کبھی بھی کسی کی عزت پر نظر نہیں رکھیں گے۔ یہ بدکار جنات ہی کا کام ہے اور بدکار جنات کا یہی شعبہ ہے۔
پھر اس کا حل جو بتایا کرتے تھے وہ فرماتے تھے اس کا حل صرف اور صرف سلام کی شکل میں ہے۔ آپ اللہ کے نام سلام کو یعنی گھر میں سلام عام کریں، آنا جانا السلام علیکم، اور اللہ کے نام سلام کی مدد لیں، اور اس مدد سے آپ کے گھر میں آپ کی عزتوں کی حفاظت ہوگی۔ کھانا کھاتے اچھی باتیں 11واں، ان کی زندگی کا 11واں عمل تھا کہ وہ ہمیشہ کھانا کھاتے ہوئے بہت اچھی باتیں کرتے تھے، افسردگی، غم، تکلیف، مشکلات، مسائل کی باتیں نہ کرتے تھے، نہ سنتے تھے، بلکہ بہت محبت پیار سے ان کو ٹال دیتے تھے، اور ہمیشہ خیر کی باتیں ضرور کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک آواز ضرور دیتے تھے، اے نیک جنات، میں بغیر دعوت کے کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام میرے نبی ہیں، وہ کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے۔ اے نیک جنات، آپ میں سے اگر کوئی مہمان بھوکا، پردیسی، مسافر ہے تو ان کو اجازت ہے کہ میرے کھانے میں شامل ہو جائے، اور کھانا ہمیشہ زیادہ پکواتے تھے، اور واقعی ہم محسوس کرتے تھے کہ وہ اکیلے نہیں ہوتے تھے، اور ایک ہی پل میں نیک جنات آ جاتے تھے جنہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اس سے ہمارے گھر میں ہمیشہ برکت، خیر اور عافیتیں رہتی تھیں۔ جنات اور انسانوں کی دعوتیں 12واں، ان کی زندگی کا ایک معمول تھا کہ وہ ہمیشہ انسانوں کا روپ دھارتے، جب بھی انسان کا روپ دھارتے تھے وہ ایسے درویش کا روپ دھارتے تھے جس نے گھڑی پہنی ہوئی ہوتی تھی، اور کھانا ساتھ لے لیتے، مسافر خانوں، چراہوں، اڈوں، شاہراہوں اور پردیسی لوگوں کی جگہ پر جا کر بیٹھتے تھے، ان کو بلاتے، کھلاتے، پلاتے، ان کی دعوتیں کرتے تھے، ان کو کھانے کھلاتے تھے اور خوش ہوتے تھے، یعنی جس طرح وہ جنات کی دعوت کرتے تھے اس طرح انسانوں کی بھی دعوت کرتے تھے، اور فرماتے تھے اللہ کو اپنی مخلوق میں بہت پسند ہے، اللہ پاک اپنی مخلوق کو پسند کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے خزانوں سے اگر مجھے ملا ہے تو یہ محروم کیوں رہے۔ شہد کی مکھی سے محبت کی وجہ 13واں، شہد کی مکھی کو کبھی ہاتھ پر بٹھا لیتے تھے اور اسے سورۃ نحل سناتے تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب وہ سورۃ نحل سناتے تھے تو شہد کی مکھیوں سے ان کا ہاتھ بڑھ جاتا، ان کا ہاتھ چھتا بن جاتا، کوئی مکھی انہیں کاٹتی نہیں تھی، اور پھر شہد کی مکھی سے محبت اور پیار کرتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، قیامت کے دن جنت میں شہد کی نہر ہوگی، کیوں نہ کہ دنیا میں تمہاری ذمہ داری ہے شہد کے بنانے کی، اس لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کے صدقے اللہ قیامت کے دن شہد کی نہروں میں سے حصہ عطا فرمائے گا۔ ان کا یہ عمل بہت باکمال بے مثال تھا۔ قبروں سے محبت اور آیت الکرسی کا حصار 14ویں، قبروں سے بہت محبت کرتے تھے، قبروں پر اکثر جاتے تھے، قبروں کے سرحانے پائیں دائیں بائیں بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے خیال کرو بیٹا، قبرستان میں جاتے ہوئے بہت دعائیں پڑھا کرو اور اپنے اوپر حفاظت کا حصار کیا کرو، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور کلمہ پڑھ کر دیا کرو، اور اپنے اوپر حصار بھی کیا کرو، کیوں نہ کہ قبروں کے اندر، قبروں کے باہر، قبروں کے درختوں پر جنات کا بسیرا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی ایسا آتا ہے جو ناپاک ہو یا اس نے اپنے اوپر کوئی عمل کا حصار نہ کیا ہو، اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، بیماری، تکلیف، مشکل، پریشانی میں ڈالتے ہیں، کچھ نہ ہو وسائس تو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈلتے ہیں، اور وسائس کی وجہ سے وہ اوپر زندگی میں پریشان ہوتا ہے، اسی لیے قبرستان جاتے ہوئے ہمیشہ آیت الکرسی کا ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے پر پھونک دیا کریں، یہی ثواب قبرستان والوں کو بھی دے دیا کریں، یعنی آیت الکرسی۔
اولاد کی عزت کرنے کی وجہ 15واں میرے والد کی زندگی کا ایک سچا واقعہ یہ بھی ہے کہ میرے والد نے ہمیشہ اولاد کی عزت کی ہے، اتنی عزت کی ہے کہ عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان کا وقار اور سر بلندی رکھنی چاہیے۔ میرے والد نے اولاد کو بہت عزت دی، بڑے انداز سے کبھی نہیں پکارا، برے انداز سے کبھی نہیں ڈانٹا۔ ہم شرارت بھی کرتے تھے، محبت اور پیار سے ہمیں سمجھاتے تھے اور ہر بار محبت اور پیار دیتے تھے، نہ ہمیں ذلیل کرتے، نہ گالی دیتے، نہ کوئی سخت تلخ لہجہ اختیار کرتے، بلکہ میرے والد ہمیشہ لہجہ ایسا انداز اختیار کرتے جس لہجے اور انداز میں ان کی محبت پیار ہوتا ہے، اور وہ ہمیں ہمیشہ محبت اور پیار سے ہی بلاتے تھے۔ فرماتے تھے اولاد محبت کی کھیتی ہے، نہ کہ ڈانٹ اور بڑا بن جانے کی۔ جس اولاد کو بڑا بنایا وہ ہمیشہ بڑا رہا اور اس نے عزت پائی۔ 16واں رشتوں کا احترام اور اس کا فائدہ۔ میرے والد رشتوں کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ احترام کرتے، ان کی برداشت بہت کرتے تھے۔ رشتوں میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی تو ان کے مزاج میں برداشت ہوتی تھی اور احتیاط ہوتی تھی۔ میرے والد ہمیشہ رشتوں کی احتیاط کرتے، رشتوں میں بہت توجہ کرتے تھے، درگزر کرتے، معاف کرتے۔ فرماتے تھے مجھے جو ملا ہے تمغری، دولت، عزت، صحت، سکون، چین اور لمبی عمر یہ سب رشتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ہمیشہ رشتوں اور رشتہ داروں کو معاف کیا، درگزر کیا، ان کی غلطیوں پر پردے ڈالے اور ان کی ساری غلطیاں اپنے ذمہ لیں اور اپنی ساری خوبیاں ان کے ذمہ ڈالیں۔ اس کی وجہ سے رب نے مجھے رونق دی، عزت دی، وقار دیا۔ لوگوں کو سکون دے کر پرسکون ہونا۔ 17ویں میرے والد کی زندگی کا بہت وقت ایسا گزرا ہے انہوں نے ہر بندے کی مدد کی ہے، اور شیخ ابو الحسن حوائص رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ انہوں نے مجھے متوجہ کر کے کہا کہ جس طرح آپ کی مدد کی، آپ کی چوکیداری کی، آپ کا تحفظ کیا، اسی طرح ہمارے ذمے بھی یہ خدمت لگائی کہ تم نے لوگوں کو اسی طرح انسان ہو یا جنات تحفظ دینا ہے، حفاظت کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کو ہمیشہ سچی محبت اور پیار کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ وہ لوگوں کو سکون دے کر پرسکون ہوتے تھے، لوگوں کو راحت دے کر راحت محسوس کرتے تھے، لوگوں کی مدد کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتا تھا۔ وہ انسان ہو یا جنات سب کی حفاظت، سب کا تحفظ، سب کی مدد کرتے تھے۔ یہی سب انہوں نے ہمیں بھی دیا ہے۔ حروف مقطعات کی اہمیت۔ 18واں ان کی زندگی میں جہاں بہت سے ذکر، اذکار، معاملات اور وظائف تھے، بالکل اسی طرح ان کی زندگی میں حروف مقطعات کا بہت زیادہ دخل اور حروف مقطعات کا بہت زیادہ عمل تھا۔ وہ حروف مقطعات کو زندگی کا اہم سبق سمجھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، قدرت کے رازوں میں سے ایک راز ہے، رب کی عنایات میں سے بڑی عنایت ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی زبان پر حروف مقطعات آتے ہیں، جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کی زبان سے حروف مقطعات لے لیے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ حروف مقطعات کو سینے سے لگاتے، آنکھوں سے چومتے، اس کا ورد کرتے، اس کے نقش کی قدر کرتے، اس کے تعویذ کو ہمیشہ وقار، شان و شوکت دیتے تھے، کیوں نہ کہ وہ کہتے تھے کہ حروف مقطعات اللہ کے رازوں میں اس لیے رکھے ہیں لوگ اس کی طرف متوجہ ہو، اس قریب ذات کی طرف متوجہ ہو اور ہمیشہ ان رازوں کو پانے کے لیے رب کی جستجو میں رہیں۔ جاری ہے۔ میں آپ کو مین یہ جو ہیڈ لائنس ہیں وہ بھی پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ وہ حروف مقطعات کو زندگی کا اہم سبق سمجھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، قدرت کے رازوں میں سے ایک راز ہے، رب کی عنایات میں سے بہت بڑی عنایت ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی زبان پر حروف مقطعات آتے ہیں، جس بندے سے
ناراض ہوتا ہے اس کی زبان سے حروف مقطعات لے لیے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ حروف مقطعات کو سینے سے لگاتے، آنکھوں سے چومتے، اس کا ورد کرتے تھے، اس کے نقش کی قدر کرتے، اس کے تعویذ کو ہمیشہ وقار شان و شوکت دیتے تھے، کیوں نہ کہ وہ کہتے تھے کہ حروف مقطعات اللہ کے رازوں میں اس لیے رکھے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کریم ذات کی طرف متوجہ ہوں اور ہمیشہ ان رازوں کو پانے کے لیے رب کی جستجو میں رہیں۔ علامہ لاہوتی کا عطا کردہ لاہوتی نقش نمبر 4 اسی شمارے کے صفحہ نمبر 41 پر ملاحظہ کریں۔ نوٹ: یاد رہے پہلا نقش ستمبر 2021، دوسرا نقش دسمبر 2021، تیسرا نقش مارچ 2022 کے شمارہ میں شائع ہو چکا ہے۔ کل 12 نقوش کا طاقتور عمل ہے۔ ہر 3 ماہ کے بعد ایک نقش ترتیب سے شائع کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرے نقش کا عمل نہیں کیا تو آج ہی ستمبر 2021، دسمبر 2021 اور مارچ 2022 کا شمارہ کسی بھی ایجنسی ہولڈر یا دفتر ماہنامہ عبقری سے طلب فرمائیے اور اس خاص عمل میں شامل ہو کر ہر قسم کی پریشانی سے نجات پائیے تاکہ آپ تمام نقوش کی برکات لے سکیں۔ نوٹ: نقش کے ساتھ اس کی خاص ہدایات بھی شائع ہوتی ہیں، ضرور پڑھیں ورنہ فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ گھر کے ہر فرد کے لیے الگ سے نقش ہوگا جو وہ خود پر کرے گا، اگر نہیں کر سکتا تو گھر کے کسی دوسرے فرد سے پر کروا لے۔ نقش کی فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیے ورنہ فائدے سے محروم رہیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلد ہی پیج نمبر 41 جس پر حروف مقطعات کا خاص نقش دیا گیا ہے پر کر کے لائیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بالکل بھی آپ یہ شیئر کرنا مت بھولیے، جنات کا پیدائشی دوست کا حصہ بنیے، اسے قسط وار سنیے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اس کی جو برکات ہیں، جو بہت زیادہ اس کے اندر وظائف وقتاً بتائے جاتے ہیں، جیسے کہ رات کو کلمے والا وظیفہ پڑھ کے سونے والا، تو ضرور اسے زندگی کا حصہ بنائیں اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔